کیا ٹیم تھی وہ ٹیم کیسے تتر بتر ہو گئی. عثمان بزدار ٹیم تھے, فواد چودھری ٹیم تھے, شوکت ترین ٹیم تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جیتنے کا امکان پاکستان تحریک انصاف کا, لیکن جیت نون لیگ جائے گی. پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا ان اینی کیس نہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے. کوئی پاکستان کی کیسی عجیب ابتر تاریخ ہے کہ آپ کا ایک وزیر اعظم بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. لائن میں لگا لیا جاتا ہے لاڈلا بنا کے کہ جی اگلی باری تانوں دینی ہے, وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور پھر وہ لگ جاتا ہے ان کی کاسا لیسی میں. بظاہر کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ چلو جمہوریت نظر ہی آ جائے. تو جو اس وقت ہو رہا ہے وہ تو دکھانے کی بھی کوشش نہیں ہو رہی کہ میں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی. ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, لیکن کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ وطن فروش ہیں یا آپ غدار وطن ہیں, وہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. تو جھوٹ کے ساتھی نہ بنے اور سچ بولنے کی گنجائش پیدا کرتے رہے جہاں جہاں موقع ملے. جتنا مرضی آپ حربے آزما لیں, لیکن بڑا مشکل ہوگا تحریک انصاف کو اس الیکشن میں شکست دینا. طاقتور حلقوں کو ہمیشہ ایک کمزور اور لولی لنگڑی حکومت ہی سوٹ کرتی ہے. اگر اس طرح سے الیکشن ہوتا ہے تو نہ ماضی میں کوئی الیکشن کو آپ الیکشن کہہ سکتے ہیں صحیح معنوں میں, اور نہ یہ الیکشن ہوگا. اوور آل مجھے لگتا ہے کہ صورتحال ابھی پی ٹی آئی کے پاس ہے, ان کے حق میں ہے, لیکن نون لیگ نے مومنٹم پکڑنا شروع کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے زیور بیچ کے بجلی کے بل دیے. پاکستان کی تاریخ اور حالیہ تاریخ تو قطعاً اس بات کی خباز نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے, اس کا کوئی امکان نہیں ہے. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں جی این این پلس اور میں ہوں طیب سلیحڑی. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سید اقرار الحسن صاحب, جو کہ پاکستان کی سیاسی اور سماجی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. آپ بتائیں اقرار بھائی, ریسنٹلی سینٹ میں بل منظور ہوا ہے, الیکشن ملتوی ہوں گے. کیا لگتا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا واقعی ملتوی ہو جائیں گے؟ دیکھیں, اس پہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ہدایت دے چکی ہے کہ شکوک و شبہات پیدا نہ کیے جائیں الیکشن کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق. خاص طور پر انہوں نے میڈیا کو اور صحافیوں کو یہ کہا, تو میرا خیال ہے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے عدالت کے احترام میں. لیکن بہرحال سینٹ کا یہ قدم دیکھیں, ہم تو صرف سوال بھی نہیں کر سکتے, سینٹ نے تو قرارداد پاس کر دی کہ آپ نہ کروائیں. تو اب دیکھیے صورتحال کچھ عجیب ہے, دلچسپ بھی ہے, لیکن اللہ کرے وہ ہو جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. اچھا اقرار بھی, 8 فروری کو اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے؟ یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. شاید کوئی ایک آدھ کو 1970s میں کوئی الیکشن, وہ بھی بہت بہت زیادہ نہیں, لیکن بہرحال پاکستان کی تاریخ اور حالیہ تاریخ تو قطعاً اس بات کی غماز نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے. اس کا کوئی امکان نہیں. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے اور لوگ جسے لانا چاہتے ہیں وہی پاکستان کا وزیر اعظم یا حکمران بنے گا, تو میرا خیال ہے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں, کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, یا وہ لوگ اپنے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کو بڑے مسائل ہیں. مہنگائی ہے, ابھی پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے زیور بیچ کے بجلی کے بل دیے ہیں, اور اس کو ہم نے وٹنس کیا, ہم نے اس پہ پروگرام بھی ریکارڈ کیے. مجھے لگتا ہے کہ اب سے میں کوئی 1-1.5-2 ماہ پہلے تک کی صورتحال آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. اس کی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں ایک میڈیکل کنڈیشن سے گزر رہا ہوں, تو میں نہیں جا سکا لوگوں کے بیچ میں. لیکن اب سے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے تک تو آپ ٹول پلازا پہ بات کر لیں, آپ کسی پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالنے والے سے بات کر لیں, آپ کسی دکان پہ کھڑے ہوئے شخص سے, کسی شخص سے بات کرنے, مجھے تو 95% لوگ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حامی دکھائی دیے, ان کے نیریٹو کے, ان کے بیانیے کے, ان کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے. اور میرا اب سے کوئی 1-1.5 ماہ پہلے تک یہی خیال تھا کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کے لیے ووٹ کریں گے اور ان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی کم و بیش صورتحال یہی تھی. لیکن بہرحال ایک فیکٹر ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب جب سے واپس آئے تو ہم نے سوشل میڈیا پر بھی نون لیگ کی پریزنس دیکھنا شروع کر دی ہے. اتنی نہیں تھی نواز شریف کی واپسی کے بعد. میرا خیال تھوڑا سا ذرا مومنٹم گین کیا ہے نون لیگ نے. اب وہ کتنے پرسنٹ ہے وہ میں چونکہ عرض کیا کہ میں نہیں جا سکا. ریسنٹلی میں نے 2 حلقوں میں, لیکن چونکہ وہ لاہور کے حلقے تھے, ایک سے میاں صاحب خود کھڑے ہو رہے ہیں, اور اب اس پہ بھی پابندی ہے کہ آپ سروے نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ سروے نہیں کر سکتے؟ ہم عوام کی رائے ہے نا, ہم اس میں نہ ہماری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے, لوگوں سے پوچھنا ہے کہ وہ کس جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کے مسائل کیا ہیں. تو یہ غلط بات ہے آپ کے نزدیک؟ بالکل نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک ماحول اینٹی پی ٹی آئی بن رہا ہے, اس ماحول کا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ نہ معلوم ہونے دیا جائے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ بہرحال لوگوں کی اکثریت, میری رائے یہ ہے, اور وہ رائے لوگوں سے بات کرنے کی بنیاد پہ, میری کوئی یہ خواہش نہیں ہے کہ جس کا میں اظہار کر رہا ہوں. ذاتی رائے نہیں ہے لوگوں کی رائے. میں نے جو محسوس کیا, میں بڑا ناقد ہوں پی ٹی آئی کا. میں ایسا نہیں کہ میں کوئی پی ٹی آئی کی ہر چیز کو سپورٹ کرتا ہوں. میں بہت سارا برا بھلا سنتا ہوں تحریک انصاف کے کارکنان سے, سوشل میڈیا پر بھی, اور ویسے بھی بڑی شکایتیں کرتے ہیں مجھ سے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایک بہت بڑی اکثریت میں. ہاں البتہ ابھی جو میں 2 حلقوں کا ذکر کر رہا تھا, مریم نواز صاحبہ کا اور نون لیگ کا, وہاں مجھے ذرا
ٹکر کا مقابلہ دکھائی دیا نون لیگ میں پی ٹی آئی میں، لیکن چونکہ بڑے اسپیسیفک قسم کے حلقے ہیں، لاہور ہے، اور پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ان حلقوں میں دیکھا ہوگا تو نواز شریف صاحب خود کھڑے ہو رہے ہیں وہاں سے. اوور آل مجھے لگتا ہے کہ صورتحال ابھی پی ٹی آئی کے پاس ہے، ان کے حق میں ہے، لیکن نون لیگ نے ایک مومنٹم پکڑنا شروع کیا ہے بہرحال. اچھا، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پاکستان کی مقبول اور بڑی جماعت ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے یا ان سے جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے جاتے ہیں ان سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، ان کو مطلب الیکشن سے آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے بغیر الیکشن ہوتا ہے تو کیا عوام اسے تسلیم کر لے گی؟ دیکھیں اس طرح بھی اگر الیکشن ہوتا ہے نا تو بھی سمجھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر ہی الیکشن ہو رہا ہے نا. جس طرح کے ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں، جس طرح کا یہ ایسا نہیں کہ پہلی بار ہو رہا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں، اتنے میگنیچیوڈ کے ساتھ اور اتنی شدت کے ساتھ یہ پہلی بار ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھا، سیاسی رہنماؤں کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا رہا، لوگوں کو اٹھایا بھی جاتا رہا، مگر اتنی بڑی تعداد میں اس کی مثال ہمیں پاکستان کی تاریخ میں بہرحال نہیں ملتی. اگر اس طرح سے الیکشن ہوتا ہے تو نہ ماضی میں کوئی الیکشن کو آپ الیکشن کہہ سکتے ہیں صحیح معنوں میں، اور نہ یہ الیکشن ہوگا. تحریک انصاف کو آپ بلے کا نشان دے بھی دیں، بلے کا نشان بھلے واپس لے لیں، لیکن جو کچھ ہوا پہلے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہم نے دیکھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال اس الیکشن کو آپ الیکشن جمہوری نقطہ نظر سے تو نہیں کہہ سکتے. عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے ان ہتھ کنڈوں کے بعد، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن تک عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا، یا کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد انہیں چھوڑا جائے گا، یا کبھی نہیں رہا کیا جائے گا؟ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے خان صاحب جس حد تک چلے گئے طاقتور حلقوں کو تنقید کرنے کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ یہ آسان نہیں ہوگا عمران خان صاحب کا واپس آنا، سیاست میں حصہ لینا، لیکن بہرحال چونکہ لوگوں کی اکثریت ان کے ساتھ ہے تو دیکھتے ہیں کہ عوام کی طاقت کیا گل کھلاتی ہے. ہر لوگ جو ہیں وہ مختلف پارٹیز کے جو سپورٹرز ہیں وہ اپنے اپنے نیریٹو کے ساتھ ہیں، مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایجنڈا یہ ہے. تو جو عوام ہے وہ عمران خان کو لانا چاہ رہی ہے، اور دوسری جانب نون لیگ کے جو ووٹرز ہیں وہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ بطور صحافی آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کون سی جماعت بہتر ہے، یا یہ اس کو اس طرح سے کر لیا جائے کہ کس جماعت کے جیتنے کے چانسز ہیں، یا کون اقتدار میں آئے؟ میں سارے سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں کون سی جماعت بہتر ہے تو میری نظر میں تو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، کوئی 19-20 ہو تو ہو، لیکن کوئی ایسا کہہ دیں کہ یہ جماعت آئے گی تو پاکستان میں سب کچھ بدل جائے گا، یہ غلط بات ہوگی. سب کو ہم نے دیکھ لیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک آپ کہتے ہیں کہ جی 30 برس اور ایک کا 3 برس کا موازنہ نہیں بنتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اندازہ ہو جاتا ہے دیکھ کے اس چاولوں سے ہی. تو بہت زیادہ فرق بہرحال میرا خیال ہے طرز حکمرانی میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا خان صاحب نے اپنے ارد گرد کون سی، وہ کہتے ہیں میں بڑی شاندار ٹیم بنانے والا ہوں، تو کیا ٹیم تھی وہ ٹیم کیسے تتر بتر ہو گئی. عثمان بزدار ٹیم تھے، فواد چودھری ٹیم تھے، شوکت ترین ٹیم تھے، فردوس عاشق اوان ٹیم تھی، علیم خان ٹیم تھے، جہانگیر ترین ٹیم تھے. تو یہ ٹیم ہم نے دیکھی. تو کوئی خاص توقعات تو بہرحال کسی سے بھی نہیں ہے. جیتنے کا امکان، میں نے وہی عرض کیا، کوئی خواہش کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو میں گراؤنڈ پہ دیکھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا ہے. جتنا مرضی آپ حربے آزما لیں، لیکن بڑا مشکل ہوگا تحریک انصاف کو اس الیکشن میں شکست دینا، کیونکہ بڑی اسٹرانگ سپورٹ ان کے ساتھ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جیتنے کا امکان پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن جیت نون لیگ جائے گی. بلاول بھٹو کا کیا بنے گا؟ آئی پی پی میں اتنے سینئر سیاستدان ہیں، وہ کہاں جائے گی؟ ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ ہاں کچھ نہ کچھ دیا جائے گا، ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. دیکھیں ملی جلی سی حکومت طاقتور حلقوں کو ہمیشہ ایک کمزور اور لولی لنگڑی حکومت ہی سوٹ کرتی ہے. تو ایسی حکومت ہی مجھے لگتا ہے کہ بننے جا رہی ہے پاکستان میں، اور یہ مجھے اس کا کوئی مستقبل بہت زیادہ دیر پا دکھائی نہیں دیتا. ان بہت کیسز آپ دیکھیے، اگر خان صاحب آ جاتے ہیں جس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا گراؤنڈ پہ، لوگ ان کے ساتھ ہیں بہرحال، تو بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ان کی رفٹ ہے، شاید ایک مستحکم حکومت نہ ہو مستقبل میں. نواز شریف صاحب بھی آ جاتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جائیں گے. ظاہر ہے اسی طرح سے کچھ کسی کو ادھر سے شامل کروایا جائے گا، کسی کو یہاں سے نکلوایا جائے گا، اور ایک ایسی حکومت بنائی جائے گی جو کہ اسٹیبل حکومت نہیں ہوگی. تو بھی کوئی اسٹیبلٹی کا امکان نہیں ہے. تو مجھے آنے والے مہینے، سال کچھ بہت اچھے دکھائی نہیں دیتے. اللہ بہتر کرے. 2024 میں الیکشن ہو یا نہ ہو، پاکستان اسٹیبل نہیں ہوگا ان اینی کیس نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے. اللہ میری پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، میری خواہش تو ہے کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو، لیکن مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے. اگر کسی بھی جماعت کی حکومت آ جاتی ہے تو معیشت ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہے کوئی؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ بنیادیں بہت بگڑ چکی ہیں ہماری معیشت کی،
عام آدمی کو ریلیف ملتا ہوا کم سے کم اگلے کچھ برسوں میں تو مجھے دکھائی نہیں دیتا. ایسا کوئی کسی کے پاس بھی کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ رگڑے گا اور کوئی جن برآمد ہوگا اور وہ معیشت کو ٹھیک کر دے گا. مجھے لگتا ہے کہ کچھ دیکھیں معیشت تب ٹھیک ہوگی جب تسلسل ہوگا. تک کیسے رہے گا؟ 76 برس تو ایسے گزر گئے. اللہ کرے ہمارے بچے کم سے کم ایسا پاکستان نہ دیکھیں. نہیں، پی ڈی ایم کی حکومت جب سے آئی تب سے زیادہ عجیب پولیٹیکل جو ہے انسٹیبلٹی ہے. یہ کم از کم جو سیاسی صورتحال ہے کب تک بہتر ہوگی؟ کوئی حکومت اسٹیبل ہوتی نظر آ رہی؟ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. نہیں آج تک نہیں ہوا نا. اب دیکھیے نا کوئی پاکستان کی کیسی عجیب ابتر تاریخ ہے کہ آپ کا ایک وزیر اعظم بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. 5 سال پورے نہیں کیے. 5 سال پوری ایک وزیر اعظم یہ سوالیہ نشان ہے. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ہماری خرابی کی بنیادی وجہ ہے. لیکن اس وجہ پر کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس لیے کہ جس کو لائن میں لگا لیا جاتا ہے لاڈلا بنا کے کہ جی اگلی باری تانوں دینی ہے، وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور پھر وہ لگ جاتا ہے ان کی کاسا لیسی میں. اگر دکھایا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے، تو اگر ہو جاتے ہیں الیکشن بظاہر، تو سید اقرار الحسن کسے ووٹ دیں گے؟ یہ میرا خیال ہے یہ وہی ذاتی سا سوال ہے، لیکن ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ مجھے بتانے میں حرج نہیں ہے ویسے، لیکن چونکہ امانت کی بات ہوتی ہے نہ بھی کی جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی اس سے انفلوئنس ہو نیگیٹیولی پازیٹیولی تو میرا چونکہ لوگ سنتے ہیں میری بات یا تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نہ کروں نا، کسی کو انفلوئنس نہ کروں. ہر ایک اپنے شعور کے مطابق اس کا فیصلہ کرے. سیاست سے ہٹ کے دوسری جانب آپ ایک کرائم شو کرتے ہیں، مطلب آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں کرپشن اخیر لیول کی ہے، بہت زیادہ کرپشن ہے. ایمانداری میں پاکستان پتہ نہیں کوئی 150 سے بھی آگے نمبر پہ ہے. تو کیا چیزیں ہیں جنہیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اور بیسک بنیادیں کیا ہیں؟ آپ کس طرح اویئر کریں ہم لوگوں کو کہ جی لوگ پاکستان بہتر ہو جائے؟ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اوپر بندہ ٹھیک آئے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، عمران خان آئے گا تو ٹھیک کر دے گا، جی نواز شریف آئے گا تو ٹھیک کر دے گا. ایسے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. میرا یہ خیال ہے. میرا خیال ہے کہ اس ملک کے عام آدمی کو ٹھیک ہونا ہوگا. اور ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا اور میں بہت بار یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ اس ملک کے ٹی وی میکینک کو دیکھ لیں، وہ کرپشن کر رہا ہے. آپ اس ملک کے پنکچر لگانے والے کو دیکھ لیں، آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کے دیکھیں، وہ آپ کی صحیح والی ٹیوب میں سے 4 پنکچر نکال دے گا. ٹھیک ہے. آپ فریج والے کو دیکھ لیں، آپ موٹر میکینک کو دیکھ لیں، آپ پھل فروٹ بیچنے والے کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی شخص کو دیکھ لیں، صحافیوں کو دیکھ لیں، وہ ہر شخص اپنے حصے کی کرپشن کر رہا ہے. جس کو 10 روپے کا موقع ملتا ہے وہ 10 روپے کی کرپشن کرتا ہے. جس کو 10 ارب کی کرپشن کا موقع ملتا ہے ہمارے حکمرانوں کو، وہ 10 ارب کی کرپشن کرتے ہیں. تو کرپشن کا عالم یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دیتے ہیں. ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جیسے حکمران ہمیں نصیب ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ لوگوں کو خود سے شروع کرنا پڑے گا نا. یہ ہمیشہ دیکھیں، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں چاہے انفرادی طور پر لوگ ہوں، جو چیز میرے لیے ٹھیک ہے وہ دوسرے کے لیے ہم غلط سمجھتے ہیں، اور جو میرے لیے غلط ہے وہ دوسروں کے لیے ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. تو بس آپ کو اپنی ذات سے آغاز کرنا پڑے گا، اپنے مفادات کو، اپنے لالچوں کو چھوڑ کے. اچھا، آپ نے اپنے صحافتی کیریئر میں جو کچھ بھی سیکھا، آپ اس کو 2-4 جملوں میں بتائیں کہ کیا آپ نے سیکھا یا کیا میسیج دیں گے لوگوں کو؟ ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے آپ کو. دیکھیں یہ اگر میں یہ کہوں نا کہ میں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی. دیکھیں میں ایک مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کی ہم مثال لے لیتے ہیں. اس وقت آپ اگر اسٹیبلشمنٹ سے متعلق کوئی بات کرتے تھے نا، تو یہ پوری پی ٹی آئی اور یہ ساری جو 5th جنریشن وارفیئر کی بریگیڈ تھی، یہ آپ کو غدار کہتی تھی. تو اس وقت میں ہم ذرا دقت طلب کام تھا. آج نسبتاً ذرا پی ٹی آئی نے ماحول بنا دیا تو ہم آسانی سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر لیتے ہیں. میں نہیں کر سکتے. اس وقت کر سکتے تھے جو لوگ کرتے تھے، لیکن وہ غدار ٹھہرتے تھے. تو بڑا ڈر لگتا ہے. آپ باقی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ وطن فروش ہیں یا آپ غدار وطن ہیں، وہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. تو پھر اس کے لیے مصلحتاً کبھی کبھی خاموشی اختیار کرنا پڑتی تھی. ہاں یہ ضرور کیا کہ کبھی ظالم کے حق میں بات نہیں کی، یعنی کبھی ہم نے کسی کڑواہٹ کو میٹھا بنا کے پیش نہیں کیا، جبکہ کچھ دوستوں کی جانب سے ایسا کیا جاتا رہا. اس وقت وہ ان کے ساتھ تھے اور اب بالکل ہی اینٹی اسٹیبلش. تو مجھے لگتا ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. صحافت کا بنیادی اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو معتدل اور غیر جانبدار رہنا چاہیے. آزادی اظہار رائے نہیں ہے پاکستان میں، تو صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کریں؟ اگر وہ سچ بولتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، تو مارے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں اٹھاتے تو وہ لوگ کہتے ہیں لفافہ ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا، ایکسٹریمزم ہے نا یہ. آپ بالکل ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک تاثر جائے گا کہ لفافہ ہیں، یا آپ بالکل کوئی اگریشن کے ساتھ ایک ایسے ادارے یا ایک ایسے نظریے یا ایسے مکتبہ فکر سے ٹکرا جائیں گے کہ جہاں موت یقینی ہے. تو دونوں صورتیں ایکسٹریمزم ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سچ بولنے کے لیے گنجائش بجائے اس کی کہ آپ ایک ایسا سچ بولیں کہ اگلے دن آپ مارے جائیں، تو آپ کوئی فرق تو پیدا نہیں کر کے گئے اس معاشرے میں. بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے رہیے اور دیکھیں کہ کہاں آپ سچ کی گنجائش. ہاں لیکن اس عرصے میں آپ جھوٹ کے ساتھی نہ بنیں.
सच अगर नहीं बोल सकते लेकिन झूठ के साथ झूठ के साथ ही ना बने और सच बोलने की गुंजाइश पैदा करते रहे, जहाँ जहाँ मौका मिले अपनी हैसियत के मुताबिक सच्ची बात करते रहें, लेकिन इतने एग्रेशन के साथ नहीं कि आपका सहाफ़ती करियर या ज़िंदगी का सफ़र ही ख़त्म हो जाए।